بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان۔ آج 12 اکتوبر 2020 بروز سوموار۔ آج بہت ہی اہم خبریں ہیں جن کے حوالے سے ہمیں بات کرنا ہے۔ نون لیگ میں 5 ارکان کے نکالے جانے کا اب نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ عنقریب نون لیگ کو ایک بڑا ڈینٹ پڑنے والا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی کورٹ نے آج صفدر اعوان اور رانا ثناءاللہ کی ضمانتوں کے حوالے سے، ضمانتوں میں توسیع، مریم صفدر اعوان کی نیب پیشی کے موقع پر کارکنوں کو ہنگامہ آرائی اور تشدد پہ اکسانے کے الزام میں آج اس کی سماعت تھی اور اس کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ نون لیگ کے لیے اس میں کسی حد تک راحت کا امکان بھی ہے اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان کو ایک خوشخبری ملنے کا روشن امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ کل اس کی آئی سی آر جے کا اجلاس ہے، انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ کا، جس میں پاکستان کے 27 نکاتی ایکشن پلان پہ ایک رپورٹ مرتب کی جائے گی جو 21 سے 23 اکتوبر کو ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے ورچوئل اجلاس میں پیش کی جائے گی اور اس کے مطابق پھر ایف اے ٹی ایف پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کرے گا۔ جبکہ پاکستانی عوام کے اعصاب کو جھنجھوڑ دینے والے گجرپورہ کے قریب موٹر وے کیس کا مرکزی ملزم عابد ملی، جو چھلاوے کی طرح بھاگتا پھر رہا تھا مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کی طرف، اور پولیس جب بھی اس کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارتی تھی جہاں پتہ چلتا تھا تو وہ پولیس کے ہاتھوں سے ایسے پھسل جاتا تھا جیسے مچھلی پھسل جاتی ہے۔ بالآخر 34 دن کے بعد آج اس کے حوالے سے بہت ہی اہم خبر آ گئی ہے جس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے۔ اس کا جو انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے کل، پاکستان میں جو 27 نکاتی ایکشن پلان ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے حوالے کیا تھا، اس میں سے کم از کم 21 نکات پہ بہت اچھی پرفارمنس شو کی ہے اور باقی نکات پہ بھی پاکستان نے تیزی سے قدم بڑھائے ہیں، جس کی وجہ سے یہ امکان ہے کہ کل ہونے والے اجلاس میں پاکستان کی فیور میں رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ کل کا جو اجلاس ہے اس میں فرانس، امریکہ، برطانیہ، چین، نیوزی لینڈ، جرمنی اور بھارت شامل ہیں اور امکان ہے کہ رپورٹ پاکستان کی فیور میں ہی مرتب کی جائے گی۔ پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے 39 رکنی ایف اے ٹی ایف میں سے 3 ارکان کی تائید و حمایت کی ضرورت ہے اور پاکستان کو چین، ملائیشیا اور ٹرکی ہر طرح سے مدد اور معاونت فراہم کر رہے ہیں، لہٰذا اس بات کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، اور پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے 39 میں سے کم از کم 12 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اور پاکستانی فارن منسٹری اور وزیر خارجہ پاکستان پچھلے کئی دنوں سے اس حوالے سے ایف اے ٹی ایف کے رکن ممالک سے رابطے میں ہیں اور وہ چند دن پہلے یہ خوشخبری بھی سنا چکے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا اور یہ پاکستان کی معیشت کی بڑھوتری اور نمو کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور اہم خبر ہوگی اور پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری ہوگی، کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان کا جانا اور پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کی طرف سے
مسلسل یہ کوشش کرتے رہنا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے، وہ پاکستان کے لیے کو ایسی تھا جیسے ایک لٹکتی ہوئی تلوار، لیکن اب اس سے ہمیں ریلیف ملنے کا بہت بڑا امکان پیدا ہو گیا ہے، جو پاکستانیوں کے لیے ایک انتہائی خوش کن خبر ہے۔ نون لیگ نے اپنے جو 5 ارکان کو صوبائی اسمبلی کو وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار سے ملاقات اور اپنے حلقوں کے عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے فنڈز کے حصول کی کوششوں میں سلسلے میں انہیں اپنے صوبائی اسمبلی کے سیشن میں بدتمیزی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اب اس بدتمیزی کے اثرات لگتا ہے کہ نون لیگ کو بہت ہی بری طرح سے بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ مختلف ارکان نے آپس میں رابطے شروع کر دیے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان ارکان کی تعداد 2 درجن سے زیادہ ہے، اور یہ 2 درجن سے زیادہ ارکان مزید کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ارکان کو اپنا ہم نوا بنایا جائے، اور پھر نون لیگ کے زیادتی گروپ کو ان کی زیادتیوں کا بھرپور انداز میں جواب دیا جائے، اور اس طرح سے لگتا ہے کہ عن قریب آنے والے دنوں میں نون لیگ کو پنجاب میں ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک بڑے اہم کیس کی سماعت تھی۔ کیس تھا مریم صفدر روان کی نیب پیشی کے دوران ہنگامہ آرائی اور کارکنوں کو تشدد پہ اکسانے کا، جس میں رانا ثناء اللہ اور صفدر روان سمیت دیگر لیگی ورکر اور رہنما بطور ملزم شامل تھے اس ایف آئی آر میں۔ آج اس کی ضمانت میں توسیع کے حوالے سے درخواست تھی۔ رانا ثناء اللہ بنفس نفیس موجود تھے، جبکہ صفدر روان نے پیشی سے معافی کی درخواست پیش کی تھی۔ آج نون لیگیوں کے لیے کسی حد تک راحت کا امکان ہے۔ راحت اس طرح سے کہ آج کورٹ کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ نون لیگی ورکرز اور لیڈر جو اس کیس میں ملوث ہیں، ان کی ضمانت میں 15 اکتوبر تک کے لیے توسیع کر دی جائے، اور اس طرح سے نون لیگیوں کے لیے ایک چھوٹی سی راحت اس سے بنتی ہے۔ اب سب سے بڑی بات جو ہم نے کرنا تھی، سب سے اہم، جس نے پاکستان کے عوام کے اعصاب کو ہفتوں سے جھنجھوڑ کے رکھا ہوا تھا، 9 ستمبر سے جب سے گجرپورہ موٹر وے پہ یہ واقعہ ہوا، فرانسیسی نژاد پاکستانی محترم خاتون جو لاہور سے اپنے بچوں کو لے کے گجرانوالہ آ رہی تھی، راستے میں پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے عابد ملی اور اس کے ساتھی شفقت نے اس کے ساتھ انتہائی ناروا اور روح فرسا سلوک کیا، جس نے پورے پاکستانی عوام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور اسی دن سے پولیس کی کئی ٹیمیں اور دیگر ایجنسیاں ملزم کی تلاش میں تھیں۔ رات دن ایک کیا ہوا تھا، ملزم چھلاوا بن چکا تھا، جہاں بھی اس کی موجودگی کی اطلاع ملتی تھی، پولیس کی چھاپہ مار ٹیمیں وہاں جاتی تھیں، اور وہ پولیس کے ہاتھوں سے مچھلی کی طرح پھسل کے فرار ہو جاتا تھا۔ بالآخر 34 دن کے بعد آج ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کا ساتھی ملزم شفقت پہلے ہی جیل میں ہے۔ اب یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کے جرائم کی اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے، سی سی پی او لاہور کے لیے، آئی جی پنجاب کے لیے، کہ اس طرح کے واقعات ہونے کے بعد ان کے مجرموں کی تلاش سے بہتر ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ہونے ہی نہ دیا جائے، اور کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے، کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے، کوئی ایسا فریم ورک بنایا جائے کہ پاکستان میں اور کم از کم پنجاب میں اس طرح کے کبھی جرائم کرنے سے پہلے ہر بندہ
100 دفعہ سوچے اور اس پہ یہ واضح ہو کہ وہ ان جرائم کی سزا سے، عبرتناک سزا سے بچ نہیں پائے گا، اور یہ خوف جرائم پیشہ لوگوں کو اس طرح کے بیہودہ جرائم کا ارتکاب کرنے سے ہی روک دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اہم خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔